بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک بہت اہم سوال بھی ہے، ایک اہم موضوع بھی ہے، بھینس کی قربانی کا حکم۔ اس حوالے سے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کا کیا شرعی حکم ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ کیا فرماتے علماء دین متین، مفتیان شرع دین اس مسئلے کے بارے میں کہ بھینس اور بھینسی کی قربانی کرنا کیسا ہے۔ تو اس متعلق جواب یہ ہے، 2 سالہ بھینس اور بھینسی کی قربانی جائز ہے، کیونکہ یہ گائے کی ایک قسم ہے اور گائے کی قربانی احادیث میں مذکور ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی میں گائے 7 افراد کی طرف سے کفایت کرتی ہے۔ اسی طرح چنانچہ سنن ابو داؤد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قربانی میں گائے 7 کی طرف سے اور اونٹ بھی 7 کی طرف سے کافی ہے۔ بھینس اور بھینسا گائے کے جنس میں داخل ہے۔ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود الکسانی الحنفی علیہ رحمہ بدائع الصنایع میں فرماتے ہیں، بہرحال قربانی کے جانوروں کی جنس تو اس کا ان 3 جنسوں میں ہونا ضروری ہے، بکری، اونٹ یا گائے، اور ہر جنس میں اس کی نوع، نر اور مادہ، خصی اور غیر خصی سب شامل ہیں، کیونکہ جنس کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے۔ بھیڑ بکری کی اور بھینس گائے کی ایک قسم ہے، اس دلیل کی بنا پر کہ انہیں یعنی بھیڑ اور بھینس کو زکوٰۃ کے معاملے میں بکری اور گائے کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح علامہ برہان الدین ابو الحسن علی بن ابو بکر المغرنانی علیہ رحمہ صاحب ہدایہ شریف میں فرماتے ہیں کہ اونٹ، گائے اور بکری کی قربانی درست ہے، اور گائے کے تحت بھینس بھی داخل ہے، کیونکہ وہ اسی کی جنس سے ہے۔ خاتم المحققین علامہ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز عابدین الدمشقی الحنفی علیہ رحمہ رد المختار میں فرماتے ہیں، اور بھینس یہ گائے کی ایک قسم ہے، جیسا کہ المغرب میں ہے، اور یہ زکوٰۃ، قربانی اور سود کے معاملات میں گائے ہی کی مثل ہے۔ قربانی میں 2 سالہ گائے اور بھینس کی کفایت کرے گی۔ علامہ عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان کلوبی حنفی علیہ رحمہ مجموع الانہر میں فرماتے ہیں کہ بکری، گائے اور اونٹ کی قربانی میں دندیا یا اس سے زائد عمر والا جانور کفایت کرے گا، اور اونٹ میں اس کی عمر 5 سال ہے، گائے اور بھینس میں 2 سال، اور بکری اور بھیڑ میں 1 سال ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کی ابتدائی 3 قسمیں ہیں، شاۃ یا غنم، بقر، جمل۔ شاۃ کو پھر 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، دان اور مغز، اور بکر کی بھی 2 قسمیں ہیں، بکر و جاموس۔ اسی طرح اصل اور ذیلی قسموں کو ملا کر کل 5 قسمیں ہوئیں، جمل یعنی اونٹ، بکر یعنی گائے، جاموس یعنی بھینس، دان یعنی دمبا، مز یعنی بکری۔ مذکر و مؤنث دونوں کو شامل کر دیا جائے تو کل 10 ہوتی ہیں۔ فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی فتاوی فیض رسول میں فرماتے ہیں، جاموس یعنی بھینسے کی قربانی حدیثوں سے ثابت ہے کہ جاموس بکر کی ایک قسم ہے، اور بکر کی قربانی حدیثوں میں مذکور ہے، تو لہٰذا بھینس اور بھینسی کی قربانی کرنا جائز ہے۔ میں نے شرعی دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ جو لوگ خواہ میں اعتراض کرتے ہیں تو ان کو پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں بھینس کی قربانی کے اوپر، اب وہی لوگ جناب والا بھینس کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، بھینس کا مکھن بھی استعمال کرتے ہیں، بھینس کا دیسی گھی بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے بھی ظاہر ہے مدارس ان کے بھی ہیں، لیکن وہ کھالیں بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ان کے لیے کوئی فتویٰ یاد ان کو نہیں آتا۔ اور شہروں کے اندر تو عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے دیہاتوں سے دودھ جو ہے مکس ہو کے جاتا ہے، گائے اور بھینس بکریوں کا دودھ مکس ہوتا ہے، کوئی الگ الگ نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگ دودھ خرید کر پی بھی رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں بھینس کا دودھ شامل ہے۔ تو بھئی جب قربانی اس کا گوشت آپ کے لیے جائز نہیں ہے، قربانی آپ کے لیے جائز نہیں، تو پھر دودھ آپ کیوں پیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ مکھن اور اس کا گھی کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کی کھالیں اور اس کھال سے بنی ہوئی چیزیں آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس چیز کا آپ جواب دیں تاکہ ہمارا بھی دل مطمئن ہو۔ تو
فقہ حنفی کی روشنی کے اندر بھینس اور بھینسی کی قربانی جائز ہے، اس پر دلائل بھی موجود ہیں، احادیث بھی مذکور ہیں۔ چند دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔